بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس، آپ نے کہا تھا کہ حج کی اقسام بتائیں، تو حج کی اقسام میں بھی آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ حج کی اقسام 3 ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی اقسام 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو اقسام ہے حج کی، وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 جو اقسام ہے حج کی، وہ ہے افراد، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ افراد۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے قران۔ اور تھرڈ ہے تمتع۔ صحیح۔ حج کی 3 اقسام ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ اب آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ افراد کسے کہتے ہیں، قران کیا ہے اور تمتع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں افراد۔ صحیح۔ میں آپ کو افراد کے بارے میں بتاؤں گی کہ افراد کے معنی کیا ہیں۔ تو افراد کے معنی ہیں، افراد کے معنی ہیں وہ حج جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ افراد کے معنی ہیں وہ حج جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، یعنی کہ بعض لوگ جاتے ہیں نا حج کے لیے، تو وہاں پر عمرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی پاک سرزمین پر آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو وہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن افراد وہ حج ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صرف حج کیا جائے، صرف حج کا احرام باندھا جائے اور صرف حج ہی کے مناسک ادا کیے جائیں، تو اس حج کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حج جس کے ساتھ عمرہ ادا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے قران۔ احرام باندھا جائے اور صرف حج کے مناسک ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف حج کے مناسک کے حج جو بھی ہے وہ پھر ہم ادا کریں تو اس کو افراد کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے قران۔ قران کے معنی 2 چیزوں کو باہم اکٹھا کرنا۔ کیا ہے قران کے معنی؟ اب میں آپ کو تحریر کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ قران کے معنی، قران کے معنی ہے دو چیزوں باہم اکٹھا کرنا، یعنی احرام اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی احرام باندھ کر حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا۔ احرام تو بندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج کی نیت سے ہم جب جاتے ہیں اللہ کی پاک سرزمین پر تو احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر احرام کے ساتھ حج بھی ادا کریں اور عمرہ بھی ادا کریں، اس کو قران کہتے ہیں۔ اس حج کو حج
قران کہتے ہیں جس میں حج بھی ادا کیا جائے اور عمرہ بھی ادا کیا جائے، تو اس کو قران کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ افراد کے معنی ہیں واحد اکیلا صرف حج ہی ادا کیا جائے، اور قران کے معنی ہیں حج اور عمرہ دونوں ادا کیا جائے۔ تیسرا ہے تمتع۔ اب تمتع کے معنی کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تمتع کے معنی ہیں عمرہ کا احرام۔ تمتع کے معنی ہیں عمرے کا جو احرام ہوتا ہے وہ باندھنا یا وہ باندھا جائے، ٹھیک ہے۔ عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے مناسک ادا کر کے احرام، ٹھیک ہے، عمرے کے مناسک ادا کر کے عمرے کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ذی الحج یعنی کہ 8 ذی الحج ہو تو پھر ہم دوبارہ سے احرام باندھ کر حج کریں تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج ادا ہوتا ہے نا، تو پھر دوبارہ سے احرام باندھ کر ہم حج ادا کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج افراد یعنی کہ واحد صرف حج ادا کرنا، حج قران یعنی کہ حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا، اور حج تمتع یعنی کہ عمرہ ادا کریں، پھر جب ذی الحج آئے تو پھر ہم دوبارہ احرام باندھ کر ذی الحج یعنی کہ حج پڑھے، یعنی کہ حج کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اسے تمتع کہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب آپ کو پکا یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اگر ایک دو بار میری بات دوبارہ رپیٹ اس لیے میں کرتی ہوں تاکہ میرے الفاظ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں، آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حج کی اقسام ہے: قران، افراد، قران اور تمتع، ٹھیک ہے۔ تو تینوں اقسام کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ۔